لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب شروط الصلاة. ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب الصلاح سے باب شروط الصلاح شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم کتاب المواقیت اور باب المواقیت اور باب الاذان کتاب الصلاۃ میں پڑھ چکے ہیں. اب اس میں نماز کی شرطوں کا تذکرہ ہے. پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں. اسی طرح سے ہم نے پڑھ لیا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو, تو اس کے لیے اذان دی جائے گی. اس کے بعد اب پڑھیں گے کہ نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں, ان شرطوں کا پایا جانا بھی ضروری ہے. تو شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کے معنی ہوتے ہیں لازم ہونا, چمٹنا. شرط معنی لازم ہونا, چمٹنا. یعنی کوئی چیز اگر کسی سے چپکی ہوئی ہے گویا کہ تو وہ شرط ہے. یعنی اگر کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کو چپکا دیا گیا تو گویا کہ وہ چیز ابھی ویسے بدھی ہوئی ہے, اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو پھر وہ چیزیں منتشر ہو سکتی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں رہ جائے گا. تو شرط کے لفظی معنی ہیں لازم ہونا, چپکنا, چمٹنا. اور اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے کہ عربی میں, اردو میں آسان رہے گا کہ جس کے پائے جانے ہی پہ کسی چیز کا پایا جانا منحصر ہو, جس کے پائے جانے ہی پر کسی چیز کا پایا جانا منحصر ہو. ٹھیک, ایک کلمہ اور بعض لوگ جوڑتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر نہ پایا جائے تو دوسرا نہ پایا جائے, لیکن اتنا آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس کے پائے جانے پر کسی چیز کا پایا جانا منحصر ہو. یعنی اگر یہ چیز نہ پائی جائے گی تو گویا کہ دوسری چیز بھی نہیں پائی جائے گی. سمجھتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر وضو شرط ہے نماز کے لیے. اب وضو اگر نہیں پایا گیا تو ایسی صورت میں نماز بھی نہیں پائی جائے گی, نماز نہیں ہوگی, نہیں پائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے عمل کے لیے ایمان شرط ہے, تو اگر ایمان پایا گیا تب تو عمل فائدہ مند ہوگا, عمل پایا جائے گا, ورنہ بغیر ایمان کے عمل کا کوئی وجود نہیں ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو کہنے باب شروط صلاح نماز کی شرط ہے. نماز کی شرط ہے یعنی جن کا پایا جانا نماز کے لیے ضروری ہے, جن کا پایا جانا نماز کے لیے ضروری ہے. عن علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسا احدکم فی الصلاۃ. فسا کے معنی ہوتے ہیں ہوا خارج ہونا. فسا معنی ہوا خارج ہونا, جو بغیر آواز کے خارج ہو اس کو فسا کہتے ہیں, ورنہ ضرات کہتے ہیں. ضراتا ضاد رے تو ضراتا کے معنی ہوتے ہیں آواز کے ساتھ, اور فسا بغیر آواز کے. تو اذا فسا احدکم فی الصلاۃ, اگر تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوا خارج کر دے بغیر آواز کے, آواز کے دونوں اس میں داخل ہوگا, اگرچہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا یا لفظی معنی جو ہوگا بغیر آواز کے, تو مطلب ہے کسی بھی شخص کی ہوا خارج ہو جائے. اذا فسا احدکم, جب تم میں سے کوئی شخص ہوا خارج کر دے فی الصلاۃ نماز میں, فلینصرف, تو چاہیے کہ وہ لوٹ جائے, کیونکہ وضو ٹوٹ گیا اور وضو نماز کے لیے شرط ہے. لہذا اب یہ شرط مفقود, تو گویا کہ مشروط بھی مفقود, نماز بھی مفقود ہو گئی. اب اس کو جا کے پھر سے وضو کرنا ہے. فلینصرف, تو چاہیے کہ وہ لوٹ جائے. ولیتوضا, اور وضو کرے, پھر سے اس شرط کو پوری کرے. ولیعید الصلاۃ, اور نماز کو دہرائے. ولیعید الصلاۃ, اور نماز کو دہرائے. رواہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان, خمسہ نے روایت کی, ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے. پیچھے آپ لوگ جو مجھ سے پہلے آپ جو کتاب پڑھے ہوں گے اس میں ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آئی ہوگی کہ آدمی نماز کو دہرائے گا نہیں بلکہ اسی پر بنا کرے گا. یعنی جس مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد اب اس کا وضو ٹوٹ گیا, وضو کر کے آیا, ابھی تیسری رکعت چل رہی ہے, تو تیسری چوتھی رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھ لے گا, باقی 2 رکعتیں اس کی جو پہلے کی ہیں وہ اسی میں شامل مانی جائیں گی. یعنی کہ 1 رکعت مثال کے طور پر چھوٹ گئی وضو وغیرہ کرنے میں, تو چوتھی رکعت میں آیا, بیچ میں صرف ایک ہی چھوٹی ہے, تو اسی پر بنا کرے گا. مطلب یہ ہے کہ صرف 1 رکعت دہرا لے گا. لیکن وہ جو حدیث آپ لوگ پڑھ چکے ہیں وہ حدیث ضعیف تھی, وہاں پہ بتایا گیا ہوگا کہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ اس کو نماز مکمل طور سے دہرانی پڑے گی, نماز مکمل طور سے اس کو دہرانی پڑے گی. اگرچہ چوتھی رکعت میں اس کے ساتھ ایسا ہوا اور
اور وضو کیا آیا تو اسی صورت پوری چاروں رکعتیں اس کو دہرانی پڑیں گی. مثال کے طور پر تیسری رکعت میں ایسا ہوا اور فوراً گیا وضو کر کے آ گیا اور 4 رکعت والی نماز ہے تو اسی صورت میں وہ تیسری اور چوتھی امام کے ساتھ پڑھ لے گا اور باقی 2 رکعت اس کی چھوٹی مانی جائے گی. اگرچہ اس نے پڑھ لیا ہے لیکن وہ شرط ٹوٹ گئی تھی، اس وجہ سے وہ نمازیں بھی گویا کہ اس کی ٹوٹ گئی، پھر سے ان 2 نمازوں کو پڑھے گا. ٹھیک، تو نماز دہرانی پڑے گی. راجع بات ہے، ذہن میں بٹھانے کی بات یہ ہے کہ نماز دہرانی پڑے گی اور وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا جس میں یہ ہے کہ اسی پر بنا کیا جا سکتا ہے. راجع بات یہ ہے کہ نماز آدمی کو دہرانی پڑے گی، نئے سرے سے پوری نماز اس کو پڑھنی پڑے گی. ٹھیک. وعن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز میں اٹھ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة حائض، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے کسی حائضہ کی نماز. یہاں پر مراد ہے بالغ عورت کی نماز. حائضہ سے مراد بالغ عورت، ورنہ حائضہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتی ہے. تو حائضہ کا مطلب ہے بالغ لڑکی. لا يقبل اللہ صلاة حائض، اللہ رب العالمین کسی بالغ لڑکی کی نماز قبول نہیں کرتا الا بخمار، مگر دوپٹے کے ساتھ. مگر دوپٹے کے ساتھ یعنی دوپٹہ لگا کر کے ہی اس کو نماز پڑھنا ہے، دوپٹہ اوڑھ کر کے ہی نماز پڑھنا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ عورت کے لیے نماز میں سر ڈھانپنا بھی ضروری ہے. عورت کے لیے نماز میں سر ڈھانپ کر کے رکھنا بھی ضروری ہے. پورے جسم کے ساتھ ساتھ سر پر بھی، اپنے بالوں پر بھی وہ کپڑے رکھے گی. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الثوب واسعا فالتحف به. آواز میں اٹھ کر لیں. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، جابر رضی اللہ تعالی، جب کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیجئے گا، ورنہ اس طرح کی آواز پتہ نہیں کیسی آ رہی ہے ٹیں پیں کی، تو بہتر رہے گا کہ سوال بعد ہی میں کریں. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان کان الثوب واسعا، اگر کپڑا کشادہ ہو، اگر کپڑا کشادہ ہو، فلتحف به، تو اسے لپیٹ لو. لحاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اوڑھنا، لپیٹنا. فلتحف به، تو اسے مکمل لپیٹ لو. یعنی کپڑا کافی کشادہ ہے، کافی بڑا، جیسے چادر وغیرہ، جیسے اب تو ہمارے کپڑے اسی حساب سے سلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے جس میں ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک وقت تھا کہ عام طور پہ لوگ چادر نہیں اوڑھتے تھے، چادر نیچے اظہار کے طور پہ استعمال کر لیتے تھے اور دوسری چادر اوپر رکھ لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس بڑا سا کپڑا ہے تو ایسی صورت میں اس کو مکمل طور سے لپیٹ لے، نیچے سے اوپر تک. اگر بڑی سی چادر ہے، ایک ہی چادر ہے، تو نیچے سے اوپر تک اسے لپیٹ لے. یعنی فی الصلاۃ، یعنی نماز میں وہ اپنے کپڑے کو مکمل لپیٹ لے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے چادر تو اس کی بہت بڑی سی ہے، نیچے سے اوپر تک آ سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہیں پر ہینٹ کے وہ اپنے کمر تک ہی باندھ کے رکھے اور اوپر کا حصہ کھلا ہوا رہے. اگر ہے امکان تو پورے پر وہ ڈھانپ کے رکھے. یہ اس کے لیے جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو، جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو. ولی مسلمین، اور امام مسلم میں فخالف بین طرفیہ، اس کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے مخالف میں کر دے. اس کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے مخالف میں کر دے. کیا مطلب ہے؟ جیسے چادر لمبی چوڑی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے کہ آدمی اس کا سرا ادھر رکھ لے اور اس کا سرا ادھر کر لے، یعنی ایک حصہ ادھر کر لے، ایک حصہ ادھر کر لے، گویا کہ پوری چادر کو وہ لپیٹ لے. اور ہو سکے تو پیچھے یہاں پر گرہ لگا لے، ہو سکے تو پیچھے، جیسا کہ دوسری بات سے پتہ چلتا یہ سرا ادھر کر لے، سرا ادھر کر لے، اور اس کے بعد پیچھے یہاں پر گرہ لگا لے تاکہ مکمل طور سے وہ بے پردہ ہونے سے محفوظ ہو جائے. فخالف بین طرفیہ، اس کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کر دو. وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا، لیکن اگر کپڑا تنگ ہو، کپڑا چھوٹا ہی ہو، چادر چھوٹی ہو، فَاتَّصِرْ بِهِ، تو اسے ازار بنا لو، تو اسے ازار بنا لو. یعنی اگر اوپر تک نہیں آ سکتا ہے کپڑا، چھوٹی سی چادر ہے، لنگی نما ہی کپڑا ہے، تو ایسی صورت میں نیچے والا زیادہ ضروری ہے، اس لیے اسے ازار بنا لو، اسے لنگی کی طرح سے تہبند کی طرح
طرح سے باندھ لو. اگر ایک ہی کپڑا ہے تو پھر اوپر والا حصہ کھلا رہ سکتا ہے، لیکن اگر دو کپڑا ہے تو ایسی صورت میں یا کپڑا اتنا وسیع ہے کہ وہ پورے جسم کو ڈھانپ سکے تو ایسی صورت میں یہ کندھے وغیرہ بھی ڈھانپنا ہے. ٹھیک. وہ ان کا نضیقاً اگر وہ تنگ ہو فتصر بھی تو اسے بطور اظہار پہن لو. متفق علیہ. ولہما من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے فی الثوب الواحد ایک ہی کپڑے میں، لیس علی عاتقہ منہ شیء کہ اس کے کندھے پر اس میں سے کچھ حصہ نہ ہو. ایک ہی کپڑے میں کوئی شخص نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ اس کے کندھے پر اس میں سے کوئی حصہ نہ ہو، کپڑے کا کوئی حصہ اس کے کندھے تک نہ پہنچتا ہو. تو یہ حدیث بظاہر پچھلی حدیث سے تھوڑی سی مخالف معلوم ہوتی ہے. اس میں کہ اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اسی صورت میں نیچے آپ ساتھ کے طور پر باندھ سکتے، اوپر والا حصہ کھلا رہے گا. اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایسا کپڑا ہے ایک ہی ہے اور کندھے پر کچھ نہیں ہے تو گویا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اصل یہ ہے کہ کندھا ڈھکنا ضروری ہے، کندھا ڈھکنا ضروری ہے. اگر ایسی صورت حال ہو کہ آدمی کے پاس دو کپڑے نہ ہوں، صرف لنگی ہی ہو، صرف تہبندی ہو، یا ایک ایسی چادر ہو جسے وہ لنگی کے طور پر باندھے ہوئے ہیں، جیسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. بس اوقات بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھیتوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا اور بھی غریب ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں کپڑے تھوڑے سستے ہو گئے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ کپڑے کافی مہنگے ہوا کرتے تھے. آدمی 4-4 5-5 بکریاں 10-10 بکریاں بیچتا تھا تو ایک جوڑا کپڑا اس کو نصیب ہوتا تھا. اور اسی لیے اس زمانے میں کپڑوں کی چوری ہی سب سے زیادہ کی جاتی تھی. یہاں تک کہ مردوں سے بھی لوگ کپڑے چرا لیا کرتے تھے. اور یہ لفظ کفن چور جو آیا ہے وہیں سے آیا ہے کہ قبرستانوں کی حفاظت کے لیے لوگ محفوظ معمور ہوتے تھے کہ محفوظ رکھا جائے مردے کے کپڑوں کو، لیکن لوگ کھود کر کے قبر اور اس کے بعد اندر سے جا کر کے مردے کے کپڑے نکالتے تھے اور اس کے بعد اسے دھو کر کے بیچتے تھے. ظاہر ہے کہ اس زمانے کے حساب سے یا جب بھی ایسا کوئی زمانہ آئے کہ کپڑے کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں، آدمی کے ساتھ مجبوری ہو، اس کے پاس دو کپڑے نہ ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف نیچے والے کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے. کیونکہ مرد کا جو سترہ ہے بتایا گیا ہے وہ ناف سے لے کر کے ٹخنے تک ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ اس کا چھپا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. تو دونوں حدیثوں میں تعارض کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہے کہ اگر آدمی کے پاس کپڑا ہے تو ایسی صورت میں اس کی گردن بھی ڈھکنا ضروری ہے، لیکن اگر کپڑا اس کے کندھے بھی ڈھکنا ضروری ہے، گردن نہیں کندھے، اس کے کندھے بھی ڈھکنا ضروری ہے. لیکن اگر کپڑا ایک ہی ہے تو اسی صورت میں صرف بطور تہبند نیچے پہن کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ انها سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اتصلی المرأة کیا عورت نماز پڑھے فی درع قمیص میں، درع مانے فراق، درع مانے فراق قمیص، وخمار اور دوپٹے میں، بغیر ازار بغیر ازار کے. کیا عورت صرف فراق اور دوپٹے میں نماز پڑھ سکتی ہے، نیچے وہ انڈر ویئر ازار وغیرہ کچھ نہ پہنی ہو؟ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الدرع سابغا، اگر فراق کشادہ ہو، اگر فراق لمبی ہو، یغطی ظہور قدمیہا جو اس کے پیر کے اوپری حصے کو ڈھانپے ہو، جو پیر کے اوپری حصے کو، جو اس کے جو پیر ہے قدم، تو قدم کے اوپری حصے تک پہنچ رہی ہو فراق تو پڑھ سکتی ہے. اگر ایسا کپڑا ہے، ایسی قمیص ہے جو اوپر سے لے کر کے یہاں اس کے کندھے سے اور نیچے پیر کے یعنی ٹخنے تک ڈھانپ لے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے. ایسی صورت میں اس کے لیے اس میں نماز پڑھنا جائز ہے. اذا كان الدرع سابغا، اگر قمیص یا فراق لمبی ہو، سابق مانے کشادہ وسیع لمبی ہو، یغطی ظہور قدمیہا جو اس کے دونوں پیروں کے اوپری حصے کو ڈھانپ لے.
अखरजहु अबू दाऊद व सह्हहु अइम्मतु वक़फ़हु, कहते हैं अबू दाऊद ने इसकी तखरीज की है और अइम्मे किराम ने इसके वक्फ को सही करार दिया है कि हदीस मौकूफ़ है। ये हदीस मौकूफ़ है। मौकूफ़ किसे कहते हैं कि हदीस सहाबी का फतवा है, ये हदीस सहाबी का फतवा है। और इस सिलसिले में आपको बताएं कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें आदमी ऐसा, यानी सहाबे कराम में से कोई शख्स ऐसा फतवा देता है जिससे ये पता चले कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना ज़रूर होगा, अगरचे वो ना कहे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, तो ऐसी सूरत में उस फतवे को भी मरफू का हुक्म दिया जाता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हदीस होगी। तो इसको भी उलमा इकराम ने कहा है कि है तो मौकूफ़, यानी दोनों सनदों से आई हुई हदीस, मरफू है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, इसी तरह से उन सनदों से कि सहाबी का ये कौल है, लेकिन अगरचे वक्फ है हकीकत में ये मरफू का दर्जा रखेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का दर्जा रखती है। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का दर्जा रखती है, क्योंकि सहाबी ऐसी बात बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हुए नहीं कह सकता है। ठीक, तो इससे पता है चला कि अगर औरत की सतरपोशी हो जाती है और लंबी सी कमीज़ है तो ऐसी सूरत में वो नमाज उसमें पढ़ सकती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता यह है कि उसके सतर खुलने का खदशा हो, इसी तरह से किसी भी तरह से बेपर्दगी होने का खदशा हो, तो ऐसी सूरत में उसकी पूरी हिफाजत के साथ उसकी नमाज होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिर्फ एक फराक और एक दुपट्टे में उसकी नमाज हो जाएगी। ठीक, चलें आगे, या कुछ सवाल वगैरह करना है तो कर लें। आगे की हदीस क़िबला वगैरह के ताल्लुक से है, आगे की हदीसें क़िबला के ताल्लुक से, इस वजह से मैं सोचता हूँ हदीसों को कल से शुरू करूँ और इसी पर जी ठीक है जी जी जी